व्यूअर्स, आज हम द थ्री स्ट्रेंजर्स शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो थॉमस हार्डी ने लिखी थी। तो सबसे पहले हम इसके की फैक्ट्स देखेंगे, फिर हम इसकी थीम्स पढ़ेंगे, उसके बाद सेटिंग्स, कैरेक्टर्स और फिर इसकी डिटेल समरी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम की फैक्ट्स देख लेते हैं। द थ्री स्ट्रेंजर्स नाम है कहानी का और थॉमस हार्डी ने लिखी है। पब्लिश कब हुई? लॉन्गमैन्स मैगजीन एंड हार्पर्स वीकली इन मार्च 1883। ठीक है, 1883 में ये पब्लिश हुई है और लॉन्गमैन्स के मैगजीन में और उसके अलावा हार्पर्स वीकली में ये पब्लिश हुई थी। 5 years later, he included it in his collection of short stories, Wessex Tales। तो 5 साल बाद उसने उसका जो शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन था वेसिक्स टेल्स, उसमें इस कहानी को इंक्लूड कर दिया। और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ओमनिशेंट नरेटर है। अब ओमनिशेंट नरेटर क्या होता है? यानी कहानी बताने वाली, कहानी सुनाने वाली ऐसी आवाज़, ऐसा नरेटर जिसको कहानी का मुकम्मल तौर पे पता होता है, जिसको स्टोरी के बैकग्राउंड का, कॉन्टेक्स्ट का पता होता है, उसको कैरेक्टर्स की इनसाइट, अनस्पोकन थॉट्स, हर बात का, हर चीज़ का पता होता है। ठीक है, तो ये कहानी भी ओमनिशेंट नरेटर ने बताई है। इम्पोर्टेंट थीम्स में अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव पहली थीम है। तो अपीयरेंस डिसेप्टिव कैसे है? जब आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस शख्स को तमाम लोग कॉन्विक्ट समझ रहे थे, चोर समझ रहे थे, दर हकीकत में वो कॉन्विक्ट नहीं था और जिसके बारे में वो इमेजिन भी नहीं कर रहे थे वो ही कॉन्विक्ट था। तो इसके अलावा है गिल्टी कॉन्शियस, यानी इंसान का जब ज़मीर गिल्टी होता है तो फिर वो कैसे फील करता है। उसके बाद है लॉ एंड पनिशमेंट, हंगर, थेफ्ट। ये तीनों थीम्स इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि हमारी इस स्टोरी में एक कैरेक्टर शीप चोरी करता है, यानी एक भेड़ चोरी करता है। उसके जुर्म में उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो उस आदमी को हैंग करना होता है, लेकिन उसका हैंगमैन इससे पहले कि वो जेल में पहुंचता, वो आदमी वहाँ से जेल से फ़रार हो जाता है। तो उसने शीप को क्यों चोरी किया होता है? क्योंकि बेसिकली वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है, तो अपने फैमिली को स्टारवेशन से बचाने के लिए वो चोरी करता है। तो उसकी वजह से उसको यानी हैंग करना होता है। लास्ट थीम है बीइंग टू नाइव इज़ हार्मफुल। तो हमारी जो कहानी में शेफर्ड है, जिसके घर में जहाँ पे स्टोरी वाक़या हो रही होती है, तो वहाँ पे वो बहुत सीधा साधा आदमी होता है। जितने भी वो तीनों स्ट्रेंजर्स जब आते हैं तो वो सबको अपने घर के अंदर बुला लेता है। तो ये चीज़ बाद में उसके लिए परेशानी का बाइस बनती है। तो इस वजह से ज़्यादा सादापन जो है वो भी इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। अब हम स्टोरी की सेटिंग देख लेते हैं। तो ये स्टोरी हार्डी ने 1883 में लिखी थी, लेकिन इसके अंदर जो टाइम पीरियड चल रहा है वो 50 ईयर्स बिफोर का है। यानी शॉर्ट स्टोरी का जो टाइम पीरियड है वो 1820s में है और मोस्ट प्रोबेबली 1827 या 28 है। अब कहानी कहाँ पे वाक़या हुई है? ये एक कॉटेज है जिसका नाम है हायर क्रो स्टेयर्स। बेसिकली ये एक शेफर्ड की कॉटेज है, यानी शेफर्ड का घर है और उसकी कॉटेज का नाम है हायर क्रो स्टेयर्स। और ये वाक़या कहाँ पे है? ये इंग्लैंड का जो है एग्रीकल्चरल एरिया है और कैस्टर ब्रिज से ये 3 माइल्स के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये वो एरिया है जिसके आसपास जेलें हैं और ये वहाँ पे ये कहानी वाक़या हुई है। तो बाहर अब मौसम कैसा है? रेन आउटसाइड बट वार्म एंड कोजी इनसाइड एंड इट्स विंटर सीजन। और असल में बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश चल रही है, तूफ़ानी किस्म का मौसम है, लेकिन कॉटेज के अंदर जो सीन है, जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी वार्म और कोजी है और उसके अलावा ये विंटर सीज़न चल रहा है। जब शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है तो शेफर्ड की कॉटेज में एक सेरेमनी चल रही होती है और वो सेरेमनी क्या है? द शॉर्ट स्टोरी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द क्रिस्टनिंग सेरेमनी ऑफ शेफर्ड्स डॉटर। तो शेफर्ड की बेटी की क्रिस्टनिंग सेरेमनी है। यानी क्रिस्टनिंग सेरेमनी ऐसे ही एक ऐसा इवेंट होता है क्रिश्चियंस में जिसमें वो बच्चे को नेम देते हैं, क्रिश्चियन नेम देते हैं। तो ये सेरेमनी चल रही है उसकी बेटी की। तो जब हमारी कहानी स्टार्ट हुई है तो ये सारा फंक्शन उसके घर में चल रहा है और 8 o'clock का टाइम है और टोटल गेस्ट 20 हैं और गेस्ट जो हैं वो साथ खाना भी खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और उसके अलावा डांसिंग भी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है शेफर्ड का, शेफर्ड फैनल। और सेकंड कैरेक्टर शेफर्ड्स वाइफ, थर्ड कॉन्स्टेबल और फोर्थ है 3 स्ट्रेंजर्स। ठीक है, इस कहानी में 3 स्ट्रेंजर्स आते हैं और वो तीनों ही
امپورٹنٹ کیریکٹرز میں انکلوڈ ہوتے ہیں. اب ہم اس کی اسٹوری آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں. تو کہانی کہاں سے ہوتا ہے. اسٹوری کے اسٹارٹ میں شیفرڈ کے گھر میں ایک کرسننگ سیرمنی جاری ہے. باہر طوفان آ رہا ہے, موسم بہت زیادہ خراب ہے, لیکن گھر کے اندر بالکل پیسفل انوائرمنٹ ہے اور پارٹی چل رہی ہے. تو اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ دروازے پہ کوئی آتا ہے, کوئی آ کے نوک کرتا ہے اور پرمیشن لیتا ہے. پرمیشن لینے کے لیے وہ کیا کہتا ہے, دا رین از سو ہیوی فرینڈس دیٹ آئی آسک لیو ٹو کم ان اینڈ ریسٹ اے وائل. تو یہ ایک آدمی ہے جس کا کمپلیکشن ڈارک ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ قریبی ٹاؤن سے آیا ہے اور اس کا جو ٹبیکو پاؤچ ہے, یعنی تمباکو والا جو اس کا پاؤچ ہے اور پائپ ہے, یہ دونوں چیزیں اس کی گم گئی ہیں اور باہر موسم بھی بہت خراب ہے. تو وہ چاہ رہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر آرام کر لے تاکہ باہر طوفان بھی کم ہو جائے. تو گھر والے جو ہیں, جو شیفرڈ ہے, وہ بہت سادہ دل آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے. تو وہ اس کو فوراً اندر لے آتا ہے اور اس کو پرووائڈ کرتا ہے, کھانا دیتا ہے اور چیزیں دیتا ہے تاکہ وہ ریلیکس ہو اور تھوڑا سا گرم بھی ہو جائے, کیونکہ ونٹر سیزن ہے اور باہر ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے. اب سیکنڈ اسٹرینجر آ جاتا ہے. تو پہلا جو اسٹرینجر تھا بیسیکلی وہ کریمنل ہے, وہ جیل سے بھاگا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے شیپ چوری کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو پھانسی دی جانی ہوتی ہے. تو وہ جیل سے نکل کے بھاگ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب دوبارہ ڈور پہ پھر کوئی آتا ہے اور شیفرڈ جا کے دیکھتا ہے تو اب یہ دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے, یعنی سیکنڈ اسٹرینجر آ جاتا ہے. تو شیفرڈ اس کو بھی ویلکم کرتا ہے, اسے اندر بٹھاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ میڈ, شراب کی ایک قسم ہے, وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو سیکنڈ اسٹرینجر کا حلیہ کیسا ہے, یہ تھوڑا سا ویل مینرڈ آدمی ہے اور تھوڑا سا ایج میں بھی زیادہ ہے. ایج اس کی آلموسٹ 50 ہے اور یہ اس کے گرے ہیئر ہیں. ڈریسنگ بھی بڑی ڈیسنٹ قسم کی ہوئی ہے. تو جب گیسٹ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے, کیا مقصد ہے اس موسم میں ٹریول کرنے کا, تو یہ پھر ایک گانا گاتا ہے اور اس گانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہینگ مین ہے, یعنی جو پھانسی دینے والا ہوتا ہے. تو یہ پھانسی دینے کے لیے جا رہا ہے ایک شیپ سٹیلر کو, یعنی ایک آدمی نے شیپ بھیڑ چوری کی ہوتی ہے اور اس کو اس جرم کے بدلے میں پھانسی دی جانا ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہینگ مین جا رہا ہوتا ہے جیل میں اس سے پھانسی دینے کے لیے. تو اب سین کیا ہے ایکچولی میں, جو فرسٹ اسٹرینجر ہے وہ وہی شیپ سٹیلر ہے, وہ جیل سے نکل کے فرار ہو گیا, بھاگ گیا ہے, لیکن ہینگ مین کو اس کا نہیں پتا اور فرسٹ اسٹرینجر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہینگ مین مجھے ہی پھانسی دینے کے لیے جا رہا ہے. اب تھوڑی دیر پھر گزرتی ہے اور ایک اور اسٹرینجر آ جاتا ہے. دروازے پہ پھر کوئی آتا ہے تو شیفرڈ دیکھتا ہے تو ایک اور انجان آدمی کھڑا ہوتا ہے. تو یہ والا اسٹرینجر جو ہے یہ پہلے دو سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہ ڈریسنگ میں, بیہیویئر میں تھوڑا سا سویلائزڈ ہے. جیسے یہ انٹر ہوتا ہے اور اس کی نظر پہلے اسٹرینجر پہ پڑتی ہے تو یہ بہت نروس ہو جاتا ہے, اس کے ہونٹ سفید ہو جاتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا کانپنے لگ جاتا ہے. تو یہ فوراً سے پہلے دروازے سے واپس نکل جاتا ہے, اندر آنے کی بجائے یہ واپس نکل جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ جیل میں سے گن شاٹ کی آواز سنائی دیتی ہے. تو سارے گیسٹ اور گھر والے بھی چونک جاتے ہیں کہ یہ گن شاٹ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جیل میں سے کوئی فرار ہو گیا ہے. تو لوگ اب سمجھتے ہیں کہ یہی تو جو تھرڈ اسٹرینجر ابھی آیا تھا اور وہ دیکھ کے فوراً واپس پلٹ گیا ہے, بھاگ گیا ہے, یقینی طور پہ یہی کنوکٹ ہے, یہی جیل سے بھاگا ہے. تو گیسٹ کے اندر ایک آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ کانسٹیبل ہے. اب کانسٹیبل لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم اپنی ایک پارٹی بنا کے اس کی تلاش میں نکلتے ہیں تاکہ اس چور کو یا کنوکٹ کو ڈھونڈا جا سکے. تو فوراً سے وہ سب لوگ ایک پارٹی کی صورت میں نکل جاتے ہیں اس کنوکٹ کو ڈھونڈنے کے لیے. تو جب سب لوگ نکل جاتے ہیں تو فرسٹ اسٹرینجر اور جو سیکنڈ اسٹرینجر ہوتا ہے یہ دونوں گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد یہ دل بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور پھر یہ بھی نکل جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ سب لوگ جو کہ تھرڈ اسٹرینجر کو ڈھونڈنے گئے ہوتے ہیں تو بڑی انہیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے. شیفرڈ ان کی ہیلپ کرتا ہے راستہ ڈھونڈنے میں. بہرحال فائنلی وہ تھرڈ اسٹرینجر کو پکڑ لیتے ہیں اور کاٹیج میں واپس آ جاتے ہیں. اب سب لوگ جب واپس آتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کاٹیج میں جو 2 اسٹرینجرز تھے وہ تو نہیں ہوتے, لیکن ان کی جگہ پہ 2 آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ جیل سے آئے ہوتے ہیں, ان کا ویٹ کرتے ہیں.
تو وہ جب آفیسرز اس کو کنوکٹ کو دیکھتے ہیں، تھرڈ اسٹرینجر کو جس کو وہ پکڑ کے لاتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی کنوکٹ ہے، یہی چور ہے جو جیل سے نکل کے بھاگا ہے، تو وہ آفیسرز بتاتے ہیں کہ یہ تو وہ شخص نہیں ہے. تو پھر اب وہ جو تھرڈ اسٹرینجر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ پوری کہانی بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو فرسٹ اسٹرینجر تھا بیسکلی وہ کرمنل تھا اور وہ اس کا بھائی ہے. یعنی یہ دونوں فرسٹ اسٹرینجر اور تھرڈ اسٹرینجر دونوں آپس میں بھائی تھے. تو تھرڈ اسٹرینجر نے جب اس کو ہینگ مین کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تو اس وجہ سے وہ نروس ہو گیا اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور وہ فوراً سے بھاگ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری پوری کہانی تھی. اب یہاں پہ آپ کو اپیرنسز اور ڈسیپٹیو کی تھیم بھی ایزیلی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے سم ٹائمز انسان کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی اس کے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے. یہاں پہ شیفرڈ نے جو اپنی اچھائی کی وجہ سے پرابلم فیس کی وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی. تو امید ہے کہ پوری کہانی کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا اور ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے. خدا حافظ.